تو بچوں، آپ کے ماں باپ جو بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اس بات پر غور کرو، اس کو سوچو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح میرے ماں باپ انتظار کر رہے تھے کہ میرا بیٹا عالم بن کر آئے گا، میرا بیٹا مقرر بن کر آئے گا، ویسے ہی آپ کے ماں باپ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ آپ کے والدین آپ کے لیے رات میں اٹھ کر دعائیں کرتے ہیں، آپ کو پیسے بیچتے ہیں، خود اپنے پیٹ کو بھوکے رکھ کر، اپنی خواہشات کو مار کر آپ کی ضروریات پورے کرتے ہیں، اس لیے کہ میرا بیٹا مجھے جنت میں لے جانے والا بنے۔ تو آپ اپنے ماں باپ کو روزانہ قتل کرتے ہو اگر آپ محنت نہیں کرتے ہو۔ آپ اپنے ماں باپ کو روزانہ دکھ پہنچاتے ہو اگر آپ محنت نہیں کرتے ہو۔ آپ محنت کرو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ہی محترم بنایا۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ جس طرح ماں باپ ذمہ داری کے ساتھ آپ کی ضروریات کو پورے کر رہے ہیں، جس طرح مدرسے کے ذمہ دار آپ کے لیے محلے میں، علاقے میں، شہر میں در در پہ جا کر بھیک مانگ کر آپ کو لا کر کھلاتے ہیں، آپ کی ضروریات پورے کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ عوام کے پیسے صحیح جگہ لگیں گے، یہ بچے حافظ بنیں گے، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا، تم قوم کے رہبر بنو گے، تم قوم کے لیڈر بنو گے، تم قوم کے آئیڈیل بن سکتے ہو۔ اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ کس کی ضرورت ہے؟ محنت کی ضرورت ہے۔ تو نہ کر تقدیر کا شکوہ، مقدر آزماتا جا۔ شاعر نے کہا نہ کر تقدیر کا شکوہ، مقدر آزماتا جا، ملے گی خود بخود منزل، قدم آگے بڑھاتا جا۔ آپ کا کام محنت کرنا ہے، آپ محنت کرو، استاذ کا کام محنت کرانا ہے۔ ماشاءاللہ آپ کے اساتذہ آپ کے پیچھے لگے رہتے ہیں، بڑے بڑے مدرسوں میں ایسے پیچھے لگ کر نہیں رہتے۔ آپ کو تکلیف بھی ہوتی ہوگی، یہ کیا ہر وقت پیچھے، کھاتے وقت پیچھے، بیٹھتے وقت پیچھے، سوتے وقت پیچھے۔ کبھی تو آزادی دو میرے بچوں۔ آج آپ کے پیچھے پیچھے ہے تو کل آپ آگے آگے رہو۔ اگر آج آپ کے استاد آپ کے آگے آگے رہے تو کل تم پیچھے رہ جائیں گے۔ اسی لیے آپ اس تکلیف کو برداشت کرو، آپ اس دکھ کو سہ لو کہ ہمیں گھر جیسا کھانا نہیں ملتا، یا گھر جیسا پانی نہیں ملتا، یا گھر جیسی سہولت نہیں ملتی۔ آپ تکلیف اٹھاؤ۔ آپ نے برف کو دیکھا ہے؟ برف آہستہ آہستہ پگھل جاتا ہے، برف ختم ہو جاتا ہے۔ ویسے ہی طالب علم کو تمہاری زندگی ہے، ہماری زندگی ہے۔ اگر ہم نے محنت نہیں کیا، وقت آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا، برف کی طرح وقت گزر جائے گا، برف کی طرح وقت پگھل جائے گا۔ معلوم ہوا کہ شعبان کا مہینہ آیا اور طالب علم کے ہاتھ میں کچھ نہیں لگا۔ جو بچے محنتی ہیں وہ محنت کر کے حافظ بن کر جب کل یہی جلسہ ہوگا، اسی میدان میں آگے جلسہ ہوگا، اس بچے کو پگڑی باندھی جائے گی، اس کو دستار بندی دی جائے گی، اس کے ہاتھ میں سرٹیفکیٹ ہوگا، اس کے ہاتھ میں سند ہوگی، اس کے ہاتھ میں ایوارڈ ہوگا، بڑے بڑے اللہ والوں کے کے ہاتھ سر پہ رہیں گے۔ تو آپ اس وقت سوچیں کہ کاش میں بھی محنت کر لیا ہوگا۔ اس لیے کل کرے سو آج کر، آج کرے سو اب۔ یہ مت سوچو کہ یہ کام کل کر لوں گا، تقریر کل یاد کر لوں گا، یہ آیت کل یاد کر لوں گا، نہیں۔ مجھے کل جو سنانا ہے ابھی سنا دے، مجھے اب سنانا ہے ابھی سنانا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو انشاءاللہ آپ بھی آگے چل کر اپنے وقت کے تقی عثمانی بنو گے، اپنے وقت کے قاری طیب بنو گے، اپنے وقت کے اشرف علی تھانوی بنو گے، اپنے وقت کے لیڈر بنو گے، اپنے وقت کے بیرسٹر بنو گے۔ صرف کرتا پاجامہ پہننے سے،
ٹوپی لگا لینے سے کوئی مولوی نہیں ہوتا، صرف کرتا پاجامہ پہن لینے سے کوئی عالم نہیں بن جاتا۔ اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے جد و جہد کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے۔ کیا کوئی آدمی کار یوں ہی چلاتا ہے؟ پہلے کار چلانا سیکھتا ہے، موٹر سائیکل سیکھتا ہے، سائیکل چلانا سیکھتا ہے۔ تو کیا آپ عالم ایسے بن جاؤ گے؟ سیکھنا پڑے گا، استادوں کی قدر کرنی پڑے گی۔ اپنے استادوں کو آنکھ اٹھا کر مت دیکھو۔ اگر آج اپنے استادوں کو آنکھ اٹھا کر دیکھو گے، اللہ کی قسم پوری زندگی لوگوں کے سامنے رسوائی اور آنکھ کو جھکا کر چلنا پڑے گا۔ اگر آج آپ کی آنکھ نیچے ہے، استاد کی آنکھ آپ کے اوپر ہے، ایک زمانہ آئے گا کہ آپ لوگوں سے آنکھیں سے آنکھ ملا کر بات کرو گے۔ استاد بادشاہ نہیں ہوتا، لیکن بادشاہ بناتا ہے۔ استاد شیخ الحدیث نہیں ہے، لیکن شیخ الحدیث بنائے گا۔ استاد عالم نہیں ہے، مگر بنانے کا راستہ دے رہا ہے۔ تو یاد رکھو، آپ ان کی قدر کرو گے، آپ مدرسے کو اپنا گھر سمجھو گے، آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی روک نہیں سکے گا۔ تو مٹا دو اپنی ہستی کو اگر مرتبہ چاہو، مٹا دو، بولو مٹا دو اپنی ہستی کو اگر مرتبہ چاہو، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ آپ ارادہ کرو، عزم مصمم کرو کہ انشاءاللہ اب میں اپنے استادوں کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ ہمارے تعلق سے یہ نہ ہو کہ ہمارے استاد مجھ سے ناراض ہے۔ ایسا کام کر جاؤ، ایسے کام کرو کہ آپ کو استاد دعائیں دیں۔ ایسا آج جو کچھ بھی ہوں، میں تھوڑا بہت جو کچھ بھی ہوں، یہ سب میرے استادوں کی دعائیں۔ اتنا تو ضرور کہہ سکتا ہوں کہ میں نے کبھی اپنے استادوں کی ناقدری نہیں کی، بلکہ استاد کے بیٹے کی بھی قدر کیا، استاد کے رشتہ دار کی بھی قدر کیا۔ یہ رضوان جو بچہ پڑھتا ہے، ان کے رشتہ دار، ان کے خالو میرے استاد ہیں، اس لیے میں اس کی قدر کرتا ہوں کہ وہ میرے استاد کا ساڑو کا بیٹا ہے، بھانجا ہے، میرے استاد نے بھیجا ہے۔ تو قدر کن کی ہے؟ استاد کی۔ تو یاد رکھو، استاد کی قدر کرو گے، استاد بنو گے۔ استاد کی قدر کرو گے، استاد بنو گے۔ ماں باپ کو رلاؤ گے، کل تم بھی باپ بنو گے۔ تمہارے باپ کے آنکھ کے آنسو کا ایک ایک قطرے کا حساب تمہارا بیٹا تم سے لے گا۔ آج اپنے استاد کے آنکھ میں آنسو لاؤ گے، تمہارے استاد کے آنسو کا ایک ایک قطرہ تمہارا شاگرد تم سے لے گا، دنیا تم سے اس کا بدلہ لے گا۔ اس لیے استاد کو اپنا سب کچھ سمجھو۔ کوئی اونچ نیچ ہو جائے، صبر کرو۔ صبر کے اندر رحمت ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے۔ جب بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر خصوصی توجہ دیتے ہیں۔ تو آپ نوافل کی بھی پابندی کرو، تہجد کی بھی پابندی کرو، ایک ایک کام سنت کے مطابق کرو، ڈر سے مت کرو۔ میں بارہا کہتا ہوں، آپ کوئی بھی کام کرتے ہو استاد کے ڈر سے مت کرو، بلکہ یہ اس لیے کرو کہ میرے آقا نے اس طرح کیا، عشق رسول میں کرو۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہے، ایک ایک سنت کو آپ سیکھ کر اس پر عمل کرو گے۔ مسجد میں داخل ہونے کی سنت ہے جو ہے اس پر عمل کرو، باہر نکلنے کی جو سنت ہے اس پر عمل کرو، مسجد میں بیت الخلاء میں جانے کی جو سنتیں ہیں اس پر عمل کرو۔ جب آپ سنتوں پر عمل کرو گے، فرائض کی پابندی کی توفیق مل جائے گی۔ تو کریں گے انشاءاللہ، محنت سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، اب ششمائی کا امتحان ایک مہینے میں آ جائے گا، آ رہا ہے، تو آپ محنت کرو۔ یہ نہ ہو
ایک ہی پارا پڑھا ہے، ڈیڑھ ہی پارا پڑھا نہیں، اچھے طریقے سے ہجے کر کے آپ ایک ایک آیت کو سیکھو، سمجھو، انشاءاللہ اچھا حافظ بنو گے۔ اور دعاؤں کا اہتمام کرو، آپ کی ضرورت اللہ پوری کرے گا۔ میں کون ہوتا ہوں؟ میرے باپ کی مجال نہیں کہ میں آپ کو ایک دانہ کھلا سکوں، ایک چاول کا ایک دانہ میں آپ کو کھلا سکوں، یہ نہیں، یہ اللہ کی طرف سے۔ اس کے طرف سے اگر تم قرآن کریم کی عزت کریں گے، استاد کی عزت کریں گے، مدرسے کی عزت کریں گے، اور قرآن کریم کو جزدان میں رکھیں گے، تو آپ کے علم میں برکت ہوگی، آپ کے مدرسے میں برکت ہوگی، آپ کے کھانے میں بھی برکت ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا اللہ تعالیٰ اچھا کھلائے، جب پابندی کر کے اللہ اچھا کھلاتا ہے نا، اور جیسے ہی